ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چڑیا اور ایک چڑا کسی ویران جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ چڑیا چڑے سے پوچھتی ہے کہ یہ جگہ اتنی ویران کیوں ہوگی؟ مجھے لگتا ہے یہاں الو رہتا ہوگا۔ ہیں؟ الو؟ ہاں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہ الو بہت منحوس ہوتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے۔ پاس ہی ایک درخت پر بیٹھا الو ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ الو ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، کیا حال ہے تم دونوں کا؟ چڑیا اور چڑا دونوں ہی کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ الو ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم دونوں سفر پر جا رہے ہو؟ چڑا جواب دیتا ہے کہ ہاں۔ الو ان سے کہتا ہے، ارے پھر تو تم دونوں میرے مہمان ہوئے۔ رات بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو الو انہیں اپنے پاس رہنے کی دعوت دیتا ہے اور وہ دونوں رات الو کے پاس ہی گزارتے ہیں۔ صبح جب وہ دونوں اپنے سفر پر روانہ ہونے لگتے ہیں تو الو چڑیا کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے، بھائی چڑا تم جاؤ، چڑیا تو میری ہی بیوی ہے۔ یہ بات سن کر چڑیا اور چڑا دونوں ہی حیران رہ جاتے ہیں۔ چڑا غصے میں الو سے کہتا ہے، ارے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ الو کہتا ہے کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو چلو عدالت چلتے ہیں، وہاں پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اب وہ تینوں عدالت پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر الو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ چڑیا اس کی ہی بیوی ہے۔ اب چڑا اداس ہو کر جب جانے لگتا ہے تو الو اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ رک جاؤ چڑے، چڑیا تمہاری ہی بیوی ہے۔ چڑیا اور چڑا دونوں ہی حیران رہ جاتے ہیں اور الو سے پوچھتے ہیں کہ تو پھر تم نے جھوٹ کیوں بولا اور عدالت میں بھی یہ ثابت کس لیے کیا؟ الو کہتا ہے کہ جب تم دونوں اس جنگل میں آئے اور اس جنگل کی ویرانی کو الو کی منحوسیت قرار دیا، تب میں نے فیصلہ کیا کہ تم دونوں کو سبق سکھاؤں۔ اس لیے میں نے چڑیا کو اپنی بیوی ثابت کیا تاکہ تمہیں یہ پتہ چل سکے کہ یہ جگہ الو کی منحوسیت کی وجہ سے نہیں بلکہ ناانصافی کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے۔ چڑیا اور چڑے کو اس کی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ دونوں اس سے معافی مانگ کر اپنے راستے چل پڑتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کا مذاق نہیں بنانا چاہیے اور نہ ہی کسی کو منحوس کہنا چاہیے، اور ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے۔ شکریہ۔